صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیات تلاوت کی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حج بیت اللہ کا حج جس کے سفر کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے وابستہ کیا۔ اسلام کے سوا دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جنہوں نے اپنے روحانی پیشواؤں کی تعلیمات کو محفوظ بھی کیا ہو، عمل کرنا تو دور کی بات، محفوظ ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، یہودی بھی ان کو نبی مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو نبی مانتے ہیں، اور مسلمان بھی ان کو نبی مانتے ہیں۔ یہود کا دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہم ہیں، عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم کو فالو کرنے والے ہم ہیں، اور اہل اسلام کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے خلیل کو فالو کرنے والے، بولو بھائی، ہم ہیں۔ بیت اللہ کا حج بتا دیتا ہے کہ ابراہیم کے راستے پہ چلنے والا کون ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اسلام کی حقانیت کی۔ آج یہود و نصارہ میں قربانی ختم ہو گئی۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ یہود کہتے تھے کہ ہم ابراہیم ہمارے دین پر تھے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے دین پر ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کے حقیقت میں اتباع کرنے والے، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے مومنین، یہ ہیں ابراہیم کے دین پر۔ بیت اللہ کے حج میں جب 40-50 لاکھ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جاتا ہے اور میڈیا پہ اس کو کوریج بھی دی جاتی ہے، تو اس حقیقت سے دنیا کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ حقیقت میں ابراہیم کی سنتوں کو کس نے زندہ کیا؟ اس امت نے زندہ کیا ہے۔ اب میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنتیں آپ کو بتاؤں گا جن کا قرآن ذکر کرتا ہے۔ حج میں یہی چیز سیکھنے کے لیے جاتے ہیں ہم۔ ہماری قوم نے حج کو چند رسومات کا نام بنا دیا ہے، جو اسباق ہمیں حج میں ملتے ہیں ہم ان سے نظر کو پھیر لیتے ہیں۔ اللہ اتنی دور کیوں بلاتے ہیں وہاں پہ؟ ایک چوکور دیوار کا صرف طواف کروانے کے لیے نہیں بلاتے، وہ بھی مقصد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی سنت اور سب سے محبوب سنت، جس کا اللہ نے قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا اور جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو نوازا گیا، ان کو اللہ کا خلیل کہا گیا۔ خلیل عربی میں اس دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت ہو، جگری محبت ہو، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں جگری یار۔ کسی پیغمبر کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں نے اس پیغمبر کو اپنا خلیل بنایا، حضرت موسیٰ کے بارے میں کلیم بنایا، آدم صفی اللہ تھے، ابو البشر بنایا آدم کو، مسجود ملائکہ بنایا، تو حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اللہ کا کلمہ بنایا۔ اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ خلیل جو ہے دوست سے اوپر کی ڈگری ہے، ایک تو دوست ہوتا ہے، دوست سے اوپر کی چیز ہے۔
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ کیا مطلب؟ ابو بکر کو بھی میں نے خلیل نہیں بنایا، حالانکہ کتنے محبوب دوست تھے ابو بکر۔ تو پتا چلا کہ خلیل بہت ہی گہرا دوست ہوتا ہے، بہت ہی گہرا، اتنا گہرا جو یار غار سے بھی زیادہ گہرا ہو، اتنا گہرا کہ جو ابو بکر سے بھی زیادہ گہرا دوست ہو۔ نبی اور ابو بکر میں جیسی محبت کا تعلق تھا رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ کتنا گہرا تعلق! اللہ کو حضرت ابراہیم سے اس سے بھی زیادہ گہرا تعلق تھا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ تو ابراہیم کی کون سی سنتیں ہیں جن کی وجہ سے ابراہیم کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوئی؟ پہلی سنت، ساری دنیا بت پرستی کا شکار ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوئے، علماء نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں ابراہیم، ان کے بھتیجے لوط اور ان کی بیوی حضرت سارہ جو آپ کی پھوپھیزاد بہن تھی، ان تینوں کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ پوری دنیا ایک سمت میں چل رہی ہے، حضرت ابراہیم دوسری سمت میں چل رہے ہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم کی سمت درست تھی، اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا کہ یہ مجھے راضی کرنے کے لیے ساری دنیا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کو اپنے بندوں میں یہ صفت پسند ہے کہ کوئی انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے خاندان اور معاشرے کی پرواہ نہ کرے، اس سے انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ ہمارے اندر یہ سنت نہیں ہے، ہم کتنے ہی دیندار بن جائیں، لیکن جب شادی بیاہ کے، میتوں کے مواقع آتے ہیں اور مختلف رسومات کے موقع آتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کا رسول بعد میں، بیوی سب سے پہلے، سمجھ میں آ رہی؟ معذرت کے ساتھ، بیوی سب سے پہلے، پھر اولاد ہے، پھر خاندان ہے، پھر معاشرہ ہے، اور پھر معلوم نہیں کون کون ہے۔ ساری دنیا کو راضی کر کے اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ باقی بچ گیا تو کر لیں گے، نہیں بچا تو اللہ ناراض ہو جائے توبہ نکال لیں گے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ میرا ایک گناہ کا دل چاہ رہا ہے بہت زیادہ۔ میں نے کہا یہ تو حرام ہے۔ کہہ رہے میں سوچ رہا ہوں کر لوں، پھر بعد میں توبہ نکال لوں گا، توبہ نکال لوں گا بعد میں۔ یہ اچھی بات ہے بھائی، آپ کسی کو تھپڑ ماریں اور اس کو بتائیں میں تھپڑ مار رہا ہوں لیکن اس نیت سے کہ بعد میں آپ سے معافی مانگ لوں گا، ایکسکیوز کر لوں گا۔ یہ کون سا طریقہ ہوا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت کو قرآن میں بیان کیا کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں اور دین کامل پر چلنے میں حضرت ابراہیم نے لوگوں کا خیال نہیں کیا۔ بت پرستی کے دور میں توحید کا علم بلند کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ توحید کی وہ دعوت جو حضرت ابراہیم نے شروع کی آج ہمیں پورے جزیرہ عرب میں نظر آتی ہے۔ عرب میں جتنی مرضی برائیاں ہوں، عرب مشرک اور بدعتی نہیں ہوتے۔ حاجی یہ چیز وہاں جا کے دیکھتے ہیں، نظر آتی جنہوں نے حج کیا ہے۔ عربوں میں آپ کو شرک نظر آیا؟ شاید آپ لوگ کو نظر آیا ہو، آپ گردن نہیں ہلا رہے۔ حج کئی لوگوں نے کیا ہوگا نا، عمرہ کئی لوگوں نے کیا ہوگا۔ عربوں میں شرک نظر آتا ہے؟ عربوں میں کوئی قبر آپ کو ایک بالش سے اونچی نظر آتی ہے؟ جیسے ہی آپ کراچی اسٹیشن پہ اترے، کراچی ایئرپورٹ پہ اتریں گے یا ٹرین کے ذریعے کہیں سے آ رہے ہیں اور کراچی اسٹیشن درمیان میں آپ کو اتنے بڑے بڑے قبے اور مزار نظر آئیں گے۔ یہ بھلے شاہ کا مزار ہے تو اس کا الگ طواف ہے، تو یہ لال شہباز قلندر کا مزار ہے، اس کے الگ احکامات ہیں، اور یہ عبداللہ شاہ غازی کا کلفٹن پہ ہے، بہت لمبا چوڑا، اس پہ الگ دھمال ہوتی ہے اور رقص و سرور کی محفلیں۔ اور عبداللہ شاہ غازی کا ایک مزار ماڑی پور میں بھی ہے، دو مزار ہیں ان کے، ایک ان کے بچپن کا ہے، ایک ان کے
جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے اس وقت کا ہے. ایک ایک بزرگ کے 4 مزار چل رہے ہیں اس وقت. ایسے ایسے بھی ہیں. نام کو کیش کرایا جا رہا ہے بزرگوں کے. ایک دفعہ وہ ایک آدمی عجائب گھر گیا نا, اس نے دیکھا وہ عجائب گھر والوں کو کچھ ملتا ہے نہیں آج کل, کچھ بھی لے کے لگا دیتے ہیں کہ یہ فلانے کی کھوپڑی ہے. کھوپڑی کا کون ٹیسٹ کروائے گا کہ یہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو دیکھا کہ جی یہ کس کی کھوپڑی, انہوں نے کہا یہ سکندر اعظم کی کھوپڑی ہے. اچھا بھائی, یہ لو جی اتنے پیسے, اتنے پرانے آدمی کی کھوپڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. دوسرے عجائب گھر گیا تو وہاں بھی سکندر اعظم کی کھوپڑی, لیکن ذرا سائز چھوٹا. یہ کس کی ہے؟ یہ بھی سکندر اعظم کی ہے. کہہ رہے یار اس عجائب گھر میں بھی سکندر اعظم کی کھوپڑی, یہ بھی. کہہ رہے یہ بچپن کی ہے, وہ ان کے بڑھاپے کی. یہ جو کھوپڑی ہے یہ بچپن کی ہے اور وہ ان کے بڑھاپے کی کھوپڑی ہے. آپ کو پورے جزیرے عرب میں شرک نظر نہیں آئے گا. کم از کم یہی چیز وہاں سے جا کے سیکھ لو. یہ کس کی دعوت کا نتیجہ ہے؟ حضرت ابراہیم کی دعوت کی تکمیل ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی ہے. اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو, اگر اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرو اور پھر بھی اولاد بگڑ جائے تو مایوس نہ ہو. اللہ اولاد کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا کر دے گا جیسے آپ چاہتے تھے. مکہ میں ایک شخص ملا, پٹھان تھا, اپنی اولاد کے سلسلے میں بڑا پریشان. اس نے اپنی پوری کارگزاری سنائی کہ میں نے اپنے بیٹوں کو عالم بنانے میں, دیندار بنانے میں کتنے پاپڑ بیلے ہیں, کتنی محنتیں کی, تہجد میں اٹھ کے کتنی دعائیں کی, لیکن دونوں بیٹے نالائق. بہت پریشان تھا, بوڑھا ہو گیا. تو میں نے اسے تسلی دی, میں نے کہا بے فکر رہو, یہ اگر نالائق ہیں تو اللہ ان کی اولادوں میں انشاءاللہ لائق پیدا کرے گا. باپ کی نیکی کے اثرات انسان کی نسل میں منتقل ہوتے ہیں اور اللہ نسلوں کا خیال کرتے ہیں. سورہ کہف میں ہے, حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دیوار گر رہی تھی, اس کو سیدھا کر دیا, اور ایسی قوم کی دیوار تھی جو ظالم تھے. حضرت موسیٰ نے فرمایا اس قوم نے ظلم کیا اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں. تو فرمانے لگے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے یتیم بچوں کا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا والد نیک آدمی تھا. باپ مر گیا, کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے, تو اللہ نے نیک باپ کی اولاد کی حفاظت کا انتظام ایسے کیا, مجھے حکم دیا کہ اس کی دیوار سیدھا کر دو تاکہ بچوں کا خزانہ ضائع نہ ہو. اب بیٹا اگر حفاظت نہیں کر رہا, اس پہ باپ کی نصیحتیں عمل نہیں کر رہی, اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے نیک بننے کی, تو اللہ باپ کی دعاؤں کو ضائع نہیں کریں گے, بیٹے کے بیٹوں میں پیدا کر دیں گے, ان کی نسل میں پیدا کر دیں گے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام توحید کے سب سے بڑے داعی تھے, اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی, رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا, مکہ کو, اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اللہ کے کتنے بڑے خلیل کیسی دعا مانگ رہے ہیں, مگر کچھ وقت کے بعد حضرت ابراہیم کی اولاد میں بت پرستی کا رواج ہو گیا, اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے گئے. اب کوئی ظاہر بین ہوتا تو کہتا کہ ابراہیم کی یہ دعائیں قبول نہیں ہوئی, لیکن کسی کو کیا معلوم کہ ابراہیم کی اولاد میں ایسا نبی پیدا ہوگا جو جزیرہ عرب سے قیامت تک کے لیے بت پرستی کا خاتمہ کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, الشیطان ایس ان یعبد فی جزیرۃ العرب, شیطان قیامت تک کے لیے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کی جائے, یعنی بت پرستی ہو, شرک ہو, قیامت تک کے لیے شیطان مایوس ہو گیا اس بات سے. وہ شرک کے اڈے پوری دنیا میں کھولے گا, مگر عرب میں شرک کے اڈے نہیں کھول سکتا. سعودی عرب کا بادشاہ ایک مرتبہ پاکستان آیا تو ہماری آرمی نے قائد اعظم کے مزار پہ لے جانے کی اس کو کوشش کی کہ آپ یہاں جائیں اور کچھ نذرانے پیش کریں.
تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس ان سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ہم وہاں یہ کچھ نہیں کرتے جو آپ یہاں کر رہے ہیں، کرنا ہوتا تو ہم سب سے پہلے وہاں کرتے۔ وہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی کو اوٹ پٹانگ حرکت کرنے کی اجازت؟ بولو بھائی، ہے کسی؟ صلاۃ والسلام پڑھو اور پتلی گلی سے نکلو۔ وہ شرطے کہتے ہیں چلو سیدھا، ان کو اردو کے چند الفاظ یاد ہیں، سیدھا۔ جنید جمشید بتاتے ہیں کہ میں نعت پڑھ رہا تھا وہاں روزے کے قریب بیٹھ کے، شرطا اٹھا کے لے گیا۔ نعت پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن میلے ٹھیلے لگانا قبر پہ منع ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا، اور یہ بھی فرمایا کہ میری قبر کو میرے بعد عید نہ بنانا، عید کی طرح میلے ٹھیلے نہ ہو یہاں پہ۔ تو وہاں اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے۔ جنید جمشید کو پہلے تو محبت سے سمجھایا تھا کہ نکل لیں یہاں سے آپ، کہہ رہے میری سمجھ میں نہیں آیا، تو شرطیں اٹھا کے لے گئے۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا روضہ رسول کی طرف ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہیں جیسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے کہ جیسے کسی کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں بعد اب وہ باقاعدہ سیدھا ہاتھ بایاں ہاتھ پہ رکھ کے جیسے نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس سے عبادت کا شبہ ہو رہا ہے۔ میں نے جب وہ تھے پاکستانی یہ حرکتیں یہیں کے مختلف چینلز ہیں یہاں پہ، ان کا چینل کچھ اور چینل تھا، میں نے انہیں جا کے کہا، میں نے کہا بھائی یہ صحیح نہیں ہے، ہاتھ باندھ کے اس طرح نماز کی کیفیت ہے، قبلے کی طرف منہ کرو۔ مجھے غصے سے دیکھنے لگا جیسے یہاں دیکھتے ہیں۔ پتہ ہے یہاں اگر ہم کسی کو بول دیں کہ نہیں جاؤ قلندر صاحب کے مزار پر اور یہ، تو وہ دہشت گردی کا تانا دے گا، کہے گا تمہارے اندر معاذ اللہ نبی اور بزرگان دین کی محبت ہی نہیں ہے۔ تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں تو غصے سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے وہاں ایک شرطے کو اشارہ کیا ایسے کر کے، ابھی شرطا اس کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ وہ ایک دم ہاتھ چھوڑ کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں حیران کہ کیا بلیوٹوتھ کے ذریعے رابطہ ہوا ہے ان کا آپس میں؟ شرطا وہاں پہنچا نہیں ہے، اس نے دیکھا نہیں ہے، کوئی اینٹینا لگا ہوا ہے، وائرلیس سسٹم ہے کوئی آپس میں کہ جب شرطا ادھر دیکھے گا اور مجھے پتا چل جائے گا۔ تو میں نے کہا اللہ سے نہیں ڈرتا، کس سے ڈرتا ہے؟ شرطے سے ڈرتا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں، اللہ نے کسی پیغمبر کی قبر کو متعین طور پہ محفوظ نہیں کیا۔ آج آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قبر موسیٰ علیہ السلام کی ہے، یقینی نہیں کہہ سکتے۔ یہ قبر جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی ہے، یہ قبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ حالانکہ جس وقت یہ پیغمبر دنیا سے گئے ان کے ماننے والے لاکھوں تھے، مگر قبریں محفوظ نہیں۔ آج قبر اگر متعین طور پہ محفوظ ہے تو صرف اور صرف سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ ہے۔ اس کی دو حکمتیں ہیں، ایک تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد بھی شریعت آنی ہوتی، جیسے پچھلے پیغمبروں کے آثار کو ختم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو بھی ختم کیا جاتا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ کسی پیغمبر کی قبر کو اگر محفوظ کیا جاتا تو وہ قبر شرک اور بدعت سے محفوظ نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کی امتوں نے پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ یہ صحرا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سر پر ہے کہ یہ اپنے پیغمبر، اپنے محمد، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگی اور نبی کی عقیدت میں نبی کی تعلیمات سے تجاوز نہیں کرے گی۔ یہ نبی کی عقیدت میں حدود سے تجاوز نہیں کرے گی یہ امت۔ آج اس کا مشاہدہ الحمدللہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ شاید کائنات میں اس سے، شاید کیا یقینی طور پر کائنات میں اس سے افضل ترین جگہ نہیں ہے۔ تمام پیغمبروں کے سردار، اس کائنات کے سردار اس جگہ دفن ہیں۔
انسان عقیدت میں پاگل ہونے لگتا ہے، مگر کرتا وہی ہے جو صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، اور جس کا نبی نے حکم دیا۔ کچھ اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور کچھ کو شرطوں کے ذریعے کروایا جاتا ہے، ڈنڈے کے ذریعے کروایا جاتا ہے کچھ۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا، دو نوجوان، چینل ان کا وہی تھا جو پہلے والے آدمی کا چینل تھا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً آدھا کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے مواجہہ شریف کے سامنے، آدھا کلومیٹر دور، تاکہ شرطوں کو وہم بھی نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دور بیٹھے ہوئے ایک نعت پڑھ رہے ہیں اور سر ہلا رہے ہیں، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ جو ہم نے قوالی وہاں پڑھنی ہے، وہ قوالی، وہ نعت کیا قوالی تھی، وہ ہم یہاں پڑھ لیں تاکہ ان کو شرطوں کو پتہ بھی نہ چلے، اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کر لیں۔ دور بیٹھے ہوئے روضہ رسول کے سامنے، گردن ہل رہی ہے ان کی، بس ناچنے کی دیر تھی، اور ایک ہم نوا ہوتا ہے نا قوالیوں میں، ایک تو ہوتا ہے پڑھ رہا، دوسرے ہم نوا ہوتے ہیں جو اسی حساب سے گردن گھما رہے ہوتے۔ ایک ہم نوا، دیکھیں ہم نوا بھی دو چار ہوتے تو فوراً پکڑائی میں آ جاتے کہ یہ جمگٹا کیوں لگا ہے۔ تو انہوں نے کہا اتنا کرو کہ اپنی وہ جو قوالی کی ٹھڑک ہے وہ بھی پوری ہو جائے، بدعت اور شرک کی ٹھڑک، اور شرطوں سے پکڑائی میں بھی نہ آئے۔ تو ایک قوالی پڑھ رہا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی گردن ہلا رہے، کوشش تو تھی پورا جسم ہلانے کی، مگر بہرحال میں نے بتایا نا اللہ کا خوف نہیں، شرطوں کا خوف ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا، میں نے کہا وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، ایسے آہستہ آہستہ ہل رہے ہیں اور ایسے آہستہ آہستہ کلام پیش کر رہے ہیں کہ کسی کو شبہ بھی نہ ہو۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام توحید کے علم بردار تھے۔ بیت اللہ میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس وطن کو ہمیشہ کے لیے شرک سے پاک کر دیا۔ تو بھائی یہ چیز وہاں سے سیکھ کے آیا کرو، جیسے وہاں کے قبرستان ہیں، محمد شاہ کے قبرستان کو بھی ایسے ہی بنا ڈالو۔ وہ قبرستان افضل ہے یا ہمارے قبرستان افضل ہے بتائیے؟ وہاں صحابہ تابعین دفن ہیں، جنت البقیع میں کتنے بڑے بڑے صحابہ، جنت البقیع میں سب سے افضل ترین شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان کی قبر جا کے دیکھیں، کیسی مسکین قبر ہے، مسکین۔ ان کو دیکھ کے خیال ہوتا ہے کہ جیسے مسکنت والی زندگی دنیا میں گزاری حضرت عثمان نے، قبر بھی اللہ نے ویسی بنائی، ان کی قبر بھی ویسی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کس عظیم شخصیت کی قبر ہے۔ اس امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اجماع ہے کہ اس کائنات میں افضل ترین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبر، جتنے پیغمبر اور رسول دنیا میں آئے، اور انبیاء کے بعد افضل الخلائق بعد الانبیاء ابو بکر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ دی۔ کوئی بھی صلاۃ والسلام پڑھے گا تو جہاں نبی کا سامنا ہوگا حضرت ابو بکر کا بھی سامنا ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ادب سے نبی کے سامنے کھڑا ہو اور ابو بکر کا ادب نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ تیرے دل میں اگر نبی کی محبت ہے اور تو نبی کے روضے پہ حاضری دے گا تو تیرے لیے ممکن نہیں ہے کہ تو ابو بکر کی گستاخی کر سکے، عملی طور پر ممکن نہیں ہے۔ کتنے مبارک شخصیتیں ہیں ابو بکر و عمر جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ ملی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، فرمایا کہ امی عائشہ سے کہو، امی عائشہ سے کہو، حکمران درخواست کر رہا ہے، درخواست، آرڈر نہیں جاری کر رہا، درخواست اس لیے کر رہا ہے کہ وہ حجرہ حضرت عمر کا نہیں تھا، وہ کس کا تھا؟ امی عائشہ کا تھا، جس حجرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے۔ اسلام ذاتی ملکیتوں کا قائل ہے، یہ جو ہر چیز پر حکومتیں قبضہ کر لیتی ہیں
اور پھر اپنی مرضی سے بانٹنا شروع کرتی ہیں. اسلام اس کا قائل نہیں ہے. حکومت منتظم ہوتی ہے, منتظم. مینجمنٹ حکومت کا کام ہے. لوگوں کے جائیدادوں پہ قبضہ کرنا اور ان کے اموال کو چھیننا, یہ حکومت کو اس کی اجازت نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا امی عائشہ کے پاس کہ یہ حجرہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے, اگر یہ جنت البقیع میں ہوتا تو آپ خود وہیں اپنے لیے قبر کھدوا دیتے, لیکن یہ ذاتی ملکیت ہے آپ کی, اور کسی کی ذاتی ملکیت کو اس کی مرضی کے بغیر استعمال کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا, نہ کسی حاکم کو, نہ کسی اور کو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ مل جائے, ابو بکر کے پہلو میں. امی عائشہ نے فرمایا کہ اللہ عمر پہ رحم کرے, یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی. میں چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی اور ابو بکر کے پہلو میں دفن ہوں, لیکن میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. کتنا بڑا دل, کتنا بڑا دل. اس کائنات میں شاید کسی نے کسی کے لیے ایسی قربانی نہ دی ہو اور اپنی ذات پر کسی کو ایسی ترجیح نہ دی ہو جیسی امی عائشہ نے حضرت عمر کو اپنی ذات پہ ترجیح دی. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی امی عائشہ کی گود میں ہوا ہے. حضرت عائشہ فرماتی اللہ نے مجھے باقی عورتوں پر فضیلت دی, باقی زوجات پر. موت کے وقت میرے تھوک کو نبی کے تھوک سے ملایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت مسواک فرمائی, تو کیونکہ بیماری میں مسواک کو چبانا مشکل تھا, امی عائشہ سے فرمائی اسے چبا کے دو. آپ نے چبایا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے دانتوں میں مسواک استعمال کی. فرمایا کسی زوجہ کے بستر پہ نبی پر وحی نہیں آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میرے بستر پہ ہوتے اور آپ پر وحی نازل ہوتی تھی. اور جس دن نبی کی موت واقع ہوئی وہ دن حضرت عائشہ کی باری کا دن تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا. تو کہہ سکتی تھی کہ اے عمر, جب اللہ نے مجھے یہ سارے فضائل دیے, نبی کی موت میری گود میں ہوئی, تو میں نبی کی گود میں دفن ہونا ہی پسند کروں گی. کتنی بڑی ترجیح تھی. فرمایا ٹھیک ہے, میں عمر کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتی ہوں. وہ بھی عمر تھے, امیر المومنین تھے. لوگوں سے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے, ابھی تو میں حکومت میں ہوں, شاید روب اور دبدبے کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہوں, دل سے نہ کہہ رہی ہوں. حدیث میں آتا ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, مسلمان کا مال حلال نہیں ہے جب تک وہ دل سے راضی نہ ہو. بعض دفعہ اوپر سے کہہ دیتے ہیں. ہم حج پہ تھے, بڑی مشکل سے ہوٹل میں لائن میں لگ کے ہم نے کھانا خریدا, بڑا مہنگا اور بہت دیر سے. 2 ساتھیوں کا کھانا تھا, ہم بیٹھے, ایک صاحب کو ہم نے کہا آئیے, ایک دفعہ کا وہ آ کے بیٹھ گئے. نہیں لو بھائی اب لائن میں لگو دوبارہ. ہمیں پیسوں کے ضائع ہونے کا غم نہیں تھا, یہ تھا کہ اب کم پڑ جائے گا, دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا, صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے, اور طواف میں ان چیزوں میں آپ کو پتہ ہے اور تھک جائے, پھر زمزم کا پانی خود بھوک لگاتا ہے, بیٹھ گئے. تو اس وقت میں نے کہا کہ جب کسی کو آئیے بولو تو دل ہو تو بولو, ورنہ بولو ہی. اور آپ لوگ کو بھی کہتا ہوں, اگر کوئی کھانے پر ایک دفعہ کہتے ہیں نا آئیے تو فوراً نہ چلے جائیں. بعض ویسے ہی پوچھتا ہے مروت میں جب کھانا کھا رہے ہیں اور بھائی بسم اللہ کریں گے, جب تک 3 سے 4 مرتبہ اچھی طرح سے نہ پوچھ لے نہ بیٹھے, کیونکہ ہم پہ گزری ہوئی ہے, ہم پہ گزری. حضرت عمر کو پتا تھا, حضرت عمر یہ بات جانتے تھے کہ مسلمان کا مال دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. اس لیے سوچا کہ ایسا نہ ہو میں
امیر المومنین ہوں، امی عائشہ نے مروت میں کہہ دیا اور چلے دل راضی نہ ہو، اس لیے فرمایا جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو لے کر جانا اور کہنا کہ دوبارہ اجازت مانگی جا رہی ہے آپ سے، ابھی بھی آپ کو اختیار ہے، اب تو دنیا سے چلا گیا، اب کیا روب کیا دبدبا۔ امی عائشہ نے پھر اجازت دے دی۔ ایک اور قبر کی جگہ خالی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، اور وہ کس کے لیے خالی ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ روضہ رسول کی دیواروں تقریباً 1200-1300 سال سے بند ہیں، قبر شریف کسی نے 1200-1300 سال سے نہیں دیکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں اس دیوار کو گرایا جائے گا، اور عجیب بات ہے حضرت عیسیٰ کی موت بھی وہیں واقع ہوگی نبی کے پہلو میں۔ یہ کیسے ہوگی، اس کے حالات اسباب کیسے ہوں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ نبی کی موت جہاں واقع ہوتی ہے بالکل وہیں نبی کو دفن کیا جاتا ہے۔ انبیاء کی جہاں موت واقع ہو انبیاء کو وہاں سے منتقل نہیں کیا جاتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنت البقیع وہ جگہ ہے جہاں سب سے افضل شخصیت کون ہے؟ حضرت عثمان۔ حضرت عثمان کی قبر پہ بھی آپ کو سادگی نظر آئے گی۔ ہمارے ہاں کوئی بھی بھنگی چمار مرتا ہے، چرسی، تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں اس کی قبر پہ عامر لیاقت کا بیان چل رہا ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ نام نہیں لینا چاہیے بزرگوں کا ممبر پہ بیٹھ کے، لیکن 15 شعبان کو عامر لیاقت خان بیٹھ کے پبلک کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں۔ قبرستانوں میں آج کل ہو رہا ہے نا شب 15 شعبان کو، آپ نے دیکھا ہوگا، اور مختلف قسم کے کڑھائیوں والے کرتوں کی پبلسٹی کے لیے ایک وقت میں کئی کام ہو رہے ہوتے ہیں، کئی کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ قبرستانوں کو آباد کرنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے۔ یہ عامر لیاقت جیسے لوگوں کا مذہب تو ہو سکتا ہے اور ان جیسے پروفیسروں کا مذہب ہو سکتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے۔ جنت المعلی میں حضرت خدیجہ دفن ہے، جنت البقیع میں حضرت عائشہ کی قبر ہے۔ اللہ نے ہمیں الحمدللہ ان قبروں کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائی، کیونکہ ہم جن علماء کے ساتھ تھے وہ ایک ایک قبر جانتے تھے، ورنہ وہاں عام آدمی کو نہیں پتہ چلتا کون سی قبر کس کی ہے، کیونکہ نام تو لکھے ہوئے نہیں، وہ بیچارہ گھومتا ہی رہتا ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں بھی ایک بڑی تعداد کو جنت البقیع میں جگہ ملی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال کے مؤلف ہیں وہ بھی وہیں دفن ہیں، اور اس وقت میں وہاں دفن ہوئے جب سعودی عرب میں کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، کہ آج لوگ مدینہ مدینہ کرتے ہیں، مکہ مدینہ میں رہنے کی خواہش کرتے ہیں، تو یہ مکہ مدینہ نہیں، یہ ریال سے محبت ہے، وہاں نوٹ پیٹرول نکل گیا، پیٹرول۔ مدینہ میں اس وقت جو لوگ مدینہ جا کے رہے جب وہاں کھانے کو روٹی نہیں تھی، وہ ہیں اصل مدینہ سے محبت کرنے والے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا بدر عالم میرچی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس وقت مکہ اور مدینہ میں رہے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خیر محمد جو مولانا مکی کے والد صاحب تھے، جو آپ نے دیکھا نا حرم میں مولانا مکی صاحب کا بیان ہوتا ہے، ان کے والد محترم، یہ لوگ ایسے وقت میں مکہ اور مدینہ میں رہائش پذیر ہوئے جب وہاں کھانے کو روٹی نہیں تھی، حاجیوں کو لوٹا جاتا تھا، کچھ سال بھر کا گزارا ہوتا تھا، عرب ایسے بیچارے بھوکے ننگے تھے۔ اس وقت انہوں نے وہاں دین کی محنت کو زندہ کیا، دین کا کام کیا، وہاں پر تعلیم کو زندہ کیا۔ مولانا بدر عالم میرچی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا منظور چنیوٹی کے استاذ، منظور چنیوٹی صاحب کا تو نام سنا ہوگا، تو ان کے بیٹے نے بتایا کہ جنت البقیع میں دفن ہونے کے بعد قبریں کھودی جاتی ہے کچھ سال کے بعد، پھر نیا مردہ وہاں دفن کیا جاتا ہے۔ پرانے والے کے جب آثار ختم ہو جائیں تو کہتے ہیں بس یہ بھی پرانا ہو گیا، اب یہاں نیا۔ تو مولانا بدر عالم میرچی کی قبر 3 دفعہ کھودی گئی مختلف اوقات میں، ان کا جسم اسی طرح سلامت۔
تیسری دفعہ بھی سلامت تھا تو حکومت نے نوٹس جاری کیا کہ اس قبر کو اب دوبارہ کبھی نہیں کھودا جائے گا. آج باتیں ذرا بکھری بھی ہو رہی ہیں, کوئی ایک موضوع نہیں ہے, بس اسی طرح کارگزاری سن لیں, حج کی سفر نامہ سن لیں آپ اسی طریقے سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جب وہاں سے آئیں حج عمرہ کر کے تو عربوں سے یہ چیز سیکھیں کہ عرب قبر پرست نہیں ہوتے, لہذا وصیت کر کے مریں کہ ہماری قبروں کو بھی ویسا ہی بنایا جائے جیسا حضرت عثمان کی قبر, جیسی حضرت عائشہ کی قبر, جیسی حضرت عبداللہ بن عباس کی قبر, جیسی حضرت عباس کی قبر, جیسی حضرت علی کی قبر. یہ سارے صحابہ ہم سے افضل تھے. جب ان کی قبریں اونچی نہیں تھی, ان کی قبروں پہ سنگ مرمر اور ٹائلیں نہیں تھی, اور ان کی قبروں پہ مضبوط پتھر نہیں تھے, تو ہماری قبروں پہ بھی نہیں ہونے چاہیے. غلط بات تو نہیں کہہ رہا بھائی؟ اور آپ ہمارا محمد شاہ والا قبرستان جا کے دیکھ لیں, ایسا لگتا ہے کہ فلیٹ بن رہے ہیں, یعنی اتنی اونچی اونچی قبریں اور اتنے اس پہ. میت کا قد 5 فٹ ہوگا اور قبر کی لمبائی 10 فٹ اور چوڑائی اس سے زیادہ. تو یہ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ یہ کس کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہو؟ اور یاد رکھو, روایات میں آتا ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز, جیسے مٹی جو آگ پہ پکی ہوئی ہوتی ہے, ایسی اینٹیں قبر میں نہیں لگانی چاہیے, تاکہ آگ کا ہر قسم کا اثر قبر سے ختم ہو جائے. میت اگر گنہگار ہے تو ویسے ہی آگ اس میں جلے گی, اللہ بچائے ہم سب کو. ہمارے ہاں پکی عمارتیں اور پکی چیزوں کو لگایا جاتا ہے. دوسری چیز انسان جو سیکھ کر آتا ہے سعودی عرب سے, بلکہ سعودی عرب سے کیا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات کے آثار ہیں وہ ہیں جو وہاں پر زندہ ہیں, وہ ہے بدعت سے نفرت. بدعت سے نفرت جو کہ ہماری قوم میں نہیں ہے. ہماری قوم میں قوم کو وظیفوں میں زیادہ مزہ آتا ہے. جو دعائیں اور تسبیحات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان میں مزہ نہیں آتا. بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہوئے اکثر عربوں کو دیکھا, عرب علماء جو وہاں کھڑے ہوتے تھے, جب رکن یمانی پہ ہاتھ لگایا جاتا ہے, دایاں ہاتھ, تو ہماری پاکستانی قوم اور باقی اقوام بھی دونوں ہاتھ لگاتی ہیں, پھر اسے چومتے بھی ہیں, پھر اس پہ لپٹتے بھی ہیں. تو وہاں ایک عرب عالم کھڑے کہتے, وہ بار بار لوگوں کو تنبیہ کہتے, النبی صلی اللہ علیہ وسلم مس الیدہ الیمنی ہکذا. دیکھو نبی نے صرف یہاں دایاں ہاتھ اس طرح سے لگایا ہے, بوسہ نہیں دیا اس مقام کا رکن یمانی کا. ہاتھ لگاؤ اور آگے چلے جاؤ. بار بار بتا رہے ہوتے ہیں نبی نے دیکھو بس اتنا کیا ہے, اس سے زیادہ نہیں کیا, تم بھی بس اتنا کرو, اس سے زیادہ نہ کرو. لوگ کہتے نہیں نبی نے تو کم کیا تھا, نبی والا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اپنے عمل سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ نبی کو بھی ہم سے پوچھ کے باتیں بتانی چاہیے تھی. ہمارا مشورہ یہ کہ یہ غلط. ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب ہم رمی جمار ہوتا ہے, وہ شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم اپنے معصوم بیٹے کو انگلی پکڑ کے لے جا رہے تھے مینا میں ذبح کرنے کے لیے, اللہ کے حکم پر. شیطان نکلا, اس نے بہکانے کی کوشش کی, اپنے معصوم بچے کو لے کر جاتے ہو, کیا کر رہے ہو, اس نے کیا جرم کیا. ابراہیم نے دلیل سے جواب نہیں دیا. اللہ کے حکم کے آگے دلائل نہیں چلتے, بس اللہ نے کہہ دیا ماننا ہے. حضرت ابراہیم نے کنکری اٹھا کے ماری شیطان کو, جس سے وہ زمین میں دھس گیا. پھر جو درمیانی شیطان جسے ہم کہتے ہیں وہاں سے نکلا, پھر کہنے لگا کہ اپنے معصوم بچے کو لے کر جا رہے ہو, اس بچے نے کیا بگاڑا ہے, کیا ظلم کر رہے ہو, اس کا گلا کاٹ رہے ہو, ذبح کر رہے ہو. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ادا اللہ کو بڑی پسند آئی. دلائل سے جواب نہیں دے رہے, حالانکہ بڑے دلائل تھے ابراہیم کے پاس. نہیں, جب اللہ نے حکم دے دیا تو میں یہ کیوں پوچھوں کہ کیوں دیا اللہ نے, اس کی کیا دلیل ہے. اٹھایا کنکر, شیطان کو مارا, شیطان زمین میں دھس گیا. تیسری جگہ سے نکلا, پھر وہاں سے آ کے جہاں تیسری جگہ ہم رمی کرتے ہیں, پھر شیطان بہکانے لگا.
حضرت ابراہیم نے وہاں پتھر مارا، شیطان کے تینوں حربوں کو ناکام کیا اور اپنے بیٹے کو مینا میں لے جا کے ذبح ہونے کے لیے لٹا دیا۔ اللہ کو حضرت ابراہیم کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آج 50 لاکھ 60 لاکھ افراد جب تک وہاں کھڑے ہو کر کنکری نہ مار لیں ان کا حج قبول نہیں ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قبول نہیں ہوگا، حالانکہ وہاں شیطان نہیں ہے۔ یہ جو ستون ہے نا بڑے بڑے، لوگ اس کو شیطان سمجھتے ہیں، یہ تو ایک نشانی لگا دی ہے گورنمنٹ آف سعودیہ نے تاکہ ادھر ادھر کنکری نہ مارے۔ نبی کے دور میں یہاں کچھ بھی نہیں تھا، گول دائرہ بنایا ہوا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان زمین میں دھسا تھا اور شیطان نمودار ہوا تھا، گول دائرہ۔ اس گول دائرے میں کنکری پھینکنے کا حکم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ شیطان ہے، یہ جو کھڑا ہوا ہے۔ ایک پٹھان بھائی کہنے لگے پچھلے سال شیطان کافی دبلا پتلا تھا، حکومت سعودیہ نے اس کو کافی چوڑا کر دیا، وہ پہلے باریک ستون ہوتے تھے اب کافی لمبے ہو گئے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، وہ سرکل ذرا بڑا ہو جائے۔ پچھلے سال تو پچھلے یا 2-4 سال پہلے کم تھا، حکومت نے اس دفعہ لگتا ہے کھلا پلا کے کافی بڑا کر دیا۔ تو وہ شیطان نہیں ہے، یہ غلط وہ ہے، یہ تو نبی کے دور میں یہ ستون تھے ہی نہیں، یہ تو ایک نشانی کے لیے تاکہ لوگ غلط جگہ نہ ماریں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہاں کنکری نہ پھینکیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کا حج قبول نہیں ہوگا جب تک وہاں کنکری نہ پھینکیں۔ زکریا علیہ السلام کا حج قبول نہیں ہوگا جب تک کنکری نہ پھینکیں۔ ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کا حج قبول نہیں ہوگا جب تک وہاں کنکری نہ پھینکیں۔ کتنے بڑے بڑے بزرگ آج بھی جاتے ہیں اور کنکریاں جمع کر رہے ہوتے ہیں مزدلفہ سے کہ بھائی اب کل جب ہم مزدلفہ سے نکلیں گے کتنا رش ہوتا ہے، وہ کنکری مارنے کا عمل اچھا خاصا مشکل ہے۔ لوگ پہلے ہی مینا کے اختتام پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ صبح سب سے پہلے ہم نکلیں، کنکری مار کے آگے جائیں۔ ہم کو پتا ہے کہ یہ 5-6 لاکھ روپے ضائع ہو جائیں گے اگر یہ 7 کنکریاں نہ پھینکی وہاں پہ، اور اللہ کو یہ کنکری کا عمل اتنا اچھا لگا، اللہ نے کہا 10 کو بھی مارو، 11 کو بھی مارو، 12 کو بھی مارو۔ کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہاں قربانی کی قدر ہے۔ قربانی آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دین مل جائے قربانی کے بغیر، کچھ کرنا نہ پڑے، ہمیں نہ مال قربان کرنے کے لیے تیار، نہ خواہشات قربان کرنے کے لیے تیار۔ بدنظری سے آج کا نوجوان نہیں بچتا، کہتے میرا دل چاہتا ہے، عورت جب گزرتی ہے اس کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے، تو میں کیسے نظر بچا لوں؟ تو بھائی دل چاہتا ہے اس لیے نظر جھکانے میں ثواب ملے گا، اگر دل ہی نہ چاہے پھر نظر جھکانے میں ثواب نہیں ہے۔ عورت جب عورت کو دیکھ کے نظر جھکا لے ثواب نہیں ہے، کیونکہ عورت کو دیکھنے کا اتنا ہی دل کرتا ہے جتنا مجھے آپ کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے اور آپ کا مجھے دیکھنے کو۔ اس میں اگر میں آپ سے کہوں نظر نیچی کر لیں، آپ کر لیں گے۔ مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن رکھی ہے اللہ نے، ان کے لیے ایک دوسرے کو دیکھ کے نظر جھکانا مشکل۔ اللہ نے کہا یہاں جھکاؤ، یہاں۔ کسی کہنے والے نے کہا، اس حدیث کی تو مجھے تحقیق نہیں لیکن اس کا مضمون حدیث سے ثابت ہے کہ ایک نظر کی حفاظت دل چاہ رہا ہو اور نہ دیکھے 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں خواہشات کی قربانی ہوتی ہے، اپنے دل کو کچلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں مینا میں کنکریاں مار کے کہ دیکھو ابراہیم نے خواہش کو قربان کیا، دل ابراہیم کا بھی نہیں چاہتا تھا اپنے معصوم بیٹے کا گلا کاٹ دیں، مگر اپنی خواہش کو قربان کیا۔ اللہ نے اس قربانی پر کیسا نوازا ان کو، تو اللہ ہمیں بھی نوازے گا انشاءاللہ، اور ہم سے اتنی لے گا نہیں قربانی جتنی ان سے لی ہے۔ تو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ عجیب بات ہے، ہم نے وہاں دیکھا ایک صاحب کنکریوں کا پورا گچھا اٹھا کے پھینک رہے تھے، تو ہمارے ایک عالم نے کہا کہ 7 کنکریاں اگر ماری جائیں تو شیطان کو لگتی ہیں اور تکلیف ہوتی ہے شیطان کو، کیونکہ یہ اتباع سنت میں ہے۔ 8ویں مارو گے تو شیطان خوش ہوگا اس سے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کہے گا تو بدعت کا مرتکب ہو گیا، میں تجھ سے یہی تو چاہتا تھا کہ تو بدعت کرے، اس سے شیطان خوش ہوگا۔ یہ کنکری شیطان کو نہیں لگے گی، یہ کنکری آپ کے نیک اعمال پہ جا کے لگے گی اور ان اعمال کو ضائع کرے گی۔ اگر 7ویں کے بعد 8ویں مار دی آپ نے، اور کنکری کھجور کی گٹلی کے برابر یا اس سے تھوڑی چھوٹی، بعض لوگ اٹھا کے
چٹانے مار رہے ہوتے ہیں، پوری پوری جوتے مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ جوتے اور پتھر بھی شیطان کو بولو بھائی نہیں لگتے، یہ سارے ہمارے اعمال پہ جا کے لگ رہے ہیں، ان کو ان کی عمارت کو گرا رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال نہیں کیا گیا. اور یہ جو گچھے اٹھا کے مارے جاتے ہیں یہ بھی نہیں لگتے. تو وہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جیسا جتنا نبی نے کیا تمہیں ویسا اتنا ہی کرنا ہے تو قبول ہوگا. عجیب بات دیکھیں آپ کہ جب پہلے دن رمی ہوتی ہے تو ہم جب منا سے مزدلفہ سے نکلتے ہیں تو پہلے نمبر پہ جو شیطان آتا ہے اس کو نہیں مارنے کا حکم کہ نہیں مارو، دوسرے والے کو بھی چھوڑ دو، تیسرے والے کو جا کے مارو. پہلے دن صرف تیسرے کو مارا جائے گا، دوسرے دن پہلے، دوسرے تیسرے کو. اب عقل کیا ہے بھائی، جب تینوں شیطان ہی تھے یہاں پہ تو پہلے دن پہلے کو مارو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو. یہ پہلے دن میں دو کو اگنور کیوں کیا جا رہا ہے، ان کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو حاجی کی تربیت دی جا رہی ہے کہ تیرے نبی نے تجھے جیسا بتا دیا ویسا کر لے، زیادہ باتیں نہ کر. باتیں کرنی ہے تو پھر حج پہ آنے کی ضرورت نہیں تھی، وہیں بیٹھا رہتا آرام سے. وہاں جا کے کوئی پوچھتا علماء سے یہ کیوں، کوئی پوچھتا ہے؟ علماء کہتے ہیں جاتے ہی 7 چکر لگاؤ، طواف کرو. کیوں 7 کیوں 5 کیوں نہیں؟ اگر کوئی مولوی صاحب سے پوچھے 7 کیوں 8واں کیوں نہیں، مولوی صاحب کہیں گے بھائی پھر آنے کی ضرورت کیا تھی، وہیں رہتے. پھر عمرہ کیا جاتا ہے، صفا اور مروہ کی صحیح دوڑتے ہیں تو سر منڈوانا ہے، اس کے بعد کہ بھائی سر کیوں منڈواؤں، تو وہاں کوئی کیوں نہیں کر سکتا. ایسا نبی نے کیا ہے، آپ کو بھی کرنا پڑے گا. نبی نے حرم چھوڑ کے نبی عرفات کے میدان میں گئے نا 9 تاریخ کو. اب حاجی کہے میں اللہ کا گھر چھوڑ کے بیت اللہ چھوڑ کے عرفات میں کیوں جاؤں، میں تو یہاں حج کرنے بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، یہ مجھے اتنے بڑے دن میں وہاں کیوں لے کے جا رہے ہیں. لیکن وہاں کوئی حاجی کیوں نہیں پوچھتا، بسیں آتی ہیں بیٹھو شاباش چلو. پھر جیسے ہی عرفات کے دن سورج غروب ہوا مزدلفہ جانا ہے. اب کوئی کہے بھائی اتنی پبلک جا رہی ہے، سب کھچ پچ پھنس جائیں گے، میں ایسا کروں پرسوں جاؤں گا میں مزدلفہ. کوئی کہتا ہے ایسے وہاں جا کے؟ بھائی نبی جب عرفات کے دن سورج غروب ہوا اس وقت نبی نے رات کہاں گزاری ہے؟ مزدلفہ میں. لہذا آپ کو بھی اسی وقت مزدلفہ جانا پڑے گا، چاہے بسیں آپس میں ٹکرا جائیں، چاہے آپ پاؤں کے نیچے آ کے مر جائیں، آپ کا حج جبھی قبول ہوگا، جبھی کامل ہوگا جب آپ مزدلفہ چلے جائیں. اور صبح صادق سے کے بعد جب غروب آفتاب سے پہلے حکم ہوگا کہ آپ کہاں چلے جائیں، کنکریاں مارنے یا مینا چلے جائیں. اب کوئی کہے نہیں بہت رش ہے، میں مزدلفہ میں ہی پڑا رہوں گا، یہاں پہ میں نہیں جاؤں گا، میری سمجھ میں یہ اسلام کا حکم نہیں آ رہا کہ ساری پبلک ایک ٹائم پہ وہاں کیوں جائے. تو کیا کہیں گے اس کو؟ اگر کسی عالم سے پوچھے تو عالم کہے گا بھائی آپ ٹکٹ کرا کے واپس چلے. تو وہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو نبی نے کیا وہ کرو اور جو نہیں کیا بولو بھائی نہیں. تو یہ ٹریننگ اتنے عرصے حاجی کو 40 دن دی جاتی ہے، مگر حاجی بھی پاکستانی حاجی ہے، 40 دن کے بعد واپس آ کے ویسے کا ویسے ہی ہوتا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے ہیں ابھی ہم اور آپ نظر آ رہے ہیں ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں. تو ایسے نہ بنا کریں، یہ ساری چیزیں سیکھ کر آیا کریں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابی ہے. جو بات نبی نے جیسے بتا دی ویسے کر لو، چوں چرا نہیں کرو. نبی نے کہا داڑھی بڑھا لو تو بڑھا لو، کیا خیال ہے بڑھا لیں؟ اس میں حجتیں نہیں، یہ تو 1400 سال پہلے کی بات تھی. اس زمانے میں کنگھیاں نہیں ہوتی تھیں اور اس زمانے میں یہ بلیڈ نہیں ہوتے تھے. وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے بلیڈ نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، اور ایسے شیو کا دستور نہیں تھا، اس لیے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا. اور بعض کہتے ہیں کہ عورت کو پردے کا اللہ نے حکم دے دیا. وہ اب کا جو زمانہ ہے وہ اس میں وہ فسادات نہیں ہے. پہلے تو عورتیں کڈنیپ ہو جاتی تھیں، ان کو حکم تھا پردہ وردہ کیا کرو تاکہ مردوں کی نظر نہ پڑے. تو یہ سب فضولیات ہیں. اللہ نے عورت کو حکم دے دیا پردہ کرے تو حکم ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے؟ مرد کو حکم دے دیا داڑھی بڑھائے تو ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ سب بولنے ماننا چاہیے بھائی، رکھ لیں داڑھی، اسی میں کامیابی ہے. جب وہاں جا کے صفا اور مروہ میں دوڑ لگانے کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، بس دوڑ رہے ہیں، دوڑنا عبادت ہے، تو یہاں بھی اللہ جس چیز کو عبادت قرار دے دے وہ ہماری نظر میں عبادت. رمضان میں بھوکا رہنا عبادت ہے یا نہیں؟ بھوکا رہنا عبادت ہے. تو اللہ نے ہمیں حج میں یہ سکھایا ہے کہ جیسا جو تمہیں کہا جا رہا ہے ویسا کر لو اور یہ چیزیں سیکھ لو. اور آخری بات دوبارہ جو اہم بات ہے، خدارا اپنے ملکوں سے، یہ اپنے علاقوں سے قبر پرستی کو ختم کریں، وصیت کر کے جائیں. علماء نے لکھا ہے جس قوم میں جو بدعت ہوتی ہے، موت کے وقت اگر وصیت کیے بغیر مر گیا اور لوگوں نے بدعت کی تو میت کو بھی گناہ ملتا ہے. تو وصیت کر کے جائیں یہاں سب حضرات اپنی اولادوں کو کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو ایک بالش سے زیادہ اونچا نہ بنایا جائے، اسے پکا
نہ کیا جائے، اس پہ سنگ مرمر کی ٹائلیں نہ لگائی جائیں، اس پہ سیمنٹ بجری کا کام نہ کیا جائے۔ کریں گے نہیں کریں گے وصیت؟ اور جن حضرات کے والدین باپ دادا دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبریں پکی ہیں، وہ ان کو جا کے گرا دیں، یہ قبر کی بے احترامی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، حضرت علی کو حکم دیا آتے ہی کہ مدینہ میں جتنے قبرستان ہیں، جتنی قبریں ایک بالش سے اونچی ہیں، سب کو گرا دو جا کے۔ تو یہ نہیں کہا یہ تو باپ داداؤں کی قبریں ہیں تو ہم اپنے باپ دادا کی کیسے بے احترامی کریں، وہاں اہل انصار نے یہ نہیں کہا، سب نے کہا ٹھیک ہے جیسے نبی کا حکم ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے آپ بھی کریں گے نہیں کریں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔